بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان۔ آج ہم نے گفتگو کی جن موضوعات پہ آزاد کشمیر میں انوار الحق صاحب چودھری انوار الحق صاحب کے متعلق راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے کہا کہ وہ دجالی وزیر اعظم ہیں، اور اسی طرح سردار تنویر الیاس خان صاحب سابق وزیر اعظم، انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی باتیں جب سے سیٹ سنبھالی ہے، یہ منصب سنبھالا ہے چودھری انوار الحق صاحب نے، ان کے متعلق وہ بات کرتے رہتے ہیں۔ تو انوار الحق صاحب نے کہہ دیا کہ ایک صاحب نشئی ہیں، ایک صاحب چرسی ہیں۔ یہ جو لینگویج جس طرح کی استعمال ہو رہی ہے، اس حوالے سے ہم نے بات کی۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر گزشتہ 16 سالوں کے دوران 97,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، اس حوالے سے بات ہوئی۔ یونیورسٹیوں کے اندر، میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر منشیات کے استعمال کے حوالے سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی۔ راجہ حبیب اللہ خان صاحب، مہمانان گرامی کون کون تھے، کیا بات؟ جناب جنید انصار صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام میں پاکستان کے ممتاز دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل عبدالقیوم صاحب، سابق صدر و وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار محمد یعقوب خان صاحب، اسی طرح وائس چانسلر ماسٹر یونیورسٹی بریگیڈیئر یونس جاوید صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے۔ تو یہ جو بات ہو رہی ہے کہ زبان جس طرح کی استعمال ہو رہی ہے، سابق صدر و وزیر اعظم سردار یعقوب خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ انصار صاحب، یہ جو خطہ ہے یہ شہداء اور غازیوں کا خطہ ہے، اسے تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ بھی کہتے ہیں۔ اور جناب سابق صدر وزیر اعظم سردار محمد یعقوب خان صاحب نے بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ ہمارے جو پالیٹیشنز ہیں انہیں کیا ہو گیا ہے، انہیں اس طرح کی لینگویج جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں دیکھیں آزاد کشمیر میں انصار صاحب KH خورشید صاحب، سردار محمد ابراہیم خان صاحب، اسی طرح سردار عبدالقیوم خان صاحب، اور بڑی بڑی قدور شخصیات گزری ہیں، بڑی روایات ہیں یہاں کی، اقدار ہیں یہاں کی سیاسی۔ یہ ہم کس طرف آ نکلے ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بھاری ذمہ داری ہے وہ حکومت آزاد کشمیر، جو ہمارے پالیٹیشنز ہیں، ان سب پہ یہ عائد ہوتی ہے کہ اس طرح کی لینگویج جو ہے وہ استعمال کر کے جو ہمارے یوتھ ہے اس کے اخلاق جو ہے اس کا میں بگاڑ پیدا نہ کریں۔ اچھا، میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور دیگر تعلیمی اداروں کے حوالے سے بہت زیادہ یہ میڈیا میں خبریں یہ چھپ رہی تھیں کہ منشیات کا کوئی ریکٹ ہے جو کہ انٹر ہو چکا ہے، جو کہ ہمارے طلباء و طالبات کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اس حوالے سے کیا گفتگو ہوئی؟ بریگیڈیئر یونس جاوید صاحب، وائس چانسلر مسٹ، اور سردار یعقوب خان صاحب جو کہ پہلے چانسلر رہ چکے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے؟ انصار صاحب، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو وائس چانسلر ہیں جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد یونس جاوید صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے بڑی سختی کے ساتھ جو ہے وہ SOPs جو ہیں انہیں فالو کر رہے ہیں۔ ہمارے جو چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں وہ اس کی کڑی نگرانی کر رہے ہیں۔ ہم نے کیمروں سے جو بھی ہم اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں، اور ممکنہ حد تک یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو محفوظ رکھیں۔ یہاں 9,000 سے زائد ماسٹر یونیورسٹی میں ہماری بیٹیاں اور جو بیٹے ہیں وہ زیر تعلیم ہیں، ان کی اخلاقی تربیت اور ان کی تعلیم جو ہے اس کے حوالے سے یونیورسٹی جو ہے وہ پورا کردار ادا کر رہی ہے۔ اور اس میں انصار صاحب ایک فیکٹر تھا غیر ملکی جو یہاں پہ مقیم تھے آزاد کشمیر کے اندر، تو اس میں یہ جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق اغوا برائے تاوان اور منشیات کے حوالے سے اور اس طرح کی جو سرگرمیاں ہیں وہ لوگ اس میں ملوث تھے۔ اور یہاں پاکستان کی طرح آزاد کشمیر میں بھی جو ہے وہ یہاں بڑا انتہائی پرامن طریقے سے آپریشن ہوا، اور جتنے بھی یہاں پہ غیر رجسٹر، غیر قانونی طور پہ مقیم تھے یہاں پہ غیر ملکی، انہیں جو ہے وہ واپس بھیج دیا گیا۔ توقع کی جاتی ہے کہ اس طرح کے جو شکایات ہیں ان کا شاید ازالہ ہو۔ اور آخری بات جو کہ انتہائی اہم بات ہے، آپ نے جنرل عبدالقیوم صاحب سے بات کی، سابق سینیٹر بھی ہیں، اور پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی جو کہ لاکھوں پاکستان کے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں اس تنظیم کے بھی سربراہ ہیں۔ آپ نے مقبوضہ جموں کشمیر کی ان بیٹیوں کا کیس ان کے سامنے رکھا جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، جن کو ہندوستان وہاں کی شہریت بھی نہیں دے رہا اور یہاں آزاد کشمیر آنے کی اجازت بھی نہیں دے رہا۔ تو جنرل عبدالقیوم صاحب نے ایک رے آف ہوپ، ایک امید دلائی ہے، وہ کیا کہا انہوں نے؟ انصر صاحب، جنرل صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انیشیٹو لیا ہے۔ جنرل عبدالقیوم صاحب کا کہنا تھا کہ وہ جو ہماری بیٹیاں ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر، جن کی تعداد جو ہے وہ
300 سے زائد اور وہ آزاد کشمیر اور پاکستان واپس آنے کی گزشتہ کئی سالوں سے منتظر ہیں، اور ان بیٹیوں کی کہیں بھی آواز اور شنوائی جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ مجھے حکومت آزاد کشمیر اور جو متعلقین ہیں وہ مجھے اس کی تفصیل فراہم کریں۔ میں انشاءاللہ تعالی نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ میں یونائٹڈ نیشن میں بھی یہ لیٹر لکھوں گا اور پوری دنیا کو یہ جو مودی سرکار کے مظالم ہیں اس سے میں آگاہ کروں گا۔ اور دوسرا ان کا انصار صاحب یہ کہنا تھا کہ یہاں ہمارے احتساب کورٹ کے جج تھے سردار امجد اسحاق صاحب، ان کا وہاں راولپنڈی کی ایک ہاؤسنگ اسکیم میں قتل ہوا۔ اسی طرح پنچ سے تعلق رکھنے والے 10 لوگ ہیں جن کا اس سال جو ہے کشمیریوں کا راولپنڈی میں قتل ہوا، پھر ایک راولہ کوٹ کی مسجد میں، اور اسی طرح ایک سیالکوٹ میں قتل ہوا۔ تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کینیڈا میں ایک سکھ جو لیڈر تھے ان کا قتل ہوا۔ تو یہ ہمارے سننے والوں کا اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ہی ہاتھ ملوث ہے، اور وہ جو بھارتی خفیہ ایجنسی ہے رائے اس کا یہ ہاتھ ملوث ہے۔ اور اس حوالے سے اسی وجہ سے یہ جو غیر ملکیوں کا انخلاء تھا اس میں، کیونکہ جو جج صاحب ہیں ان کے قتل میں بھی غیر ملکی ملوث تھے، اور جو دیگر بھی جو مرڈر ہوئے ہیں ان میں غیر ملکی ملوث تھے۔ تو اس آپریشن کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے اس پہ قابو پا لیا جائے گا۔ جی، یہ خصوصی پروگرام آپ FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر پہ سماعت فرمائیں گے بدھ کی سہ پہر 3 بجے۔ اپنے سوالات آپ ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں شامل کر سکتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے۔